نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعام فرمایا، نعمتیں کی، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا نعمتیں کی، پیچھے جو میں نے بیان کی ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو اس کتاب میں ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو مت بھولنا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن سازی علم سے ہوتی ہے اور کتاب سے، ٹیکسٹ بک سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے تم اس کو یاد کرو، اس پر پکے رہنا، اس پر عمل کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لالا یہاں یقین کے معنی میں ہے، یقینی طور پر تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب پڑھو گے، اللہ نے جو مسائل جن کا حکم دیا اس پر عمل کرو گے، جن سے اللہ نے روکا ان سے رک جاؤ گے۔ فرمایا اس سے تمہاری آخرت بن جائے گی۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ بڑی انعام کیا، نعمت فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے تمہارے اندر تذلل نہیں آنا چاہیے، اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے ہی آگے جھک جاؤ۔ جو شخص اللہ کے آگے جھک جاتا ہے سب کے سامنے وہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ در در پہ جھکتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا بن جاتا ہے۔ فرمایا عزت پانے کا یہ طریقہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ تم احسان کرو، نیکی کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں اچھی باتیں کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، تم پھر گئے مگر تھوڑے لوگ تم میں تھے اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اگر لوگ انہی چیزوں کو اپنا آئیڈیل سمجھ لیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، والدین پر تم نے احسان کرو، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، جب تم یتیموں پہ شفقت رکھو گے، شفقت کا ہاتھ رکھو گے، اچھا سلوک کرو گے، اس طرح مساکین، کمزور لوگ، ماڑے لوگ، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی تمہیں رحمت، اللہ کا فضل و کرم تمہاری شامل حال ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ کی بات کرو گے، والدین پر احسان کرو گے، یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی تم احسان کرو گے، تم ان کا خیال رکھو گے۔ وہ معاشرہ جس کے اندر یتامى اور مساکین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ معاشرہ سب سے زیادہ پسماندہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں، سب سے زیادہ پسماندہ گیا گزرا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین کا احسان، والدین پہ احسان، یتیم اور مساکین کا خیال رکھنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو، بری بات مت کہو، بری بات کہو گے برائی پھیلے گی، اچھی بات کہو۔ فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، سچی بات کہو خواہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اگر مسلمان زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں دنیا میں مسلمان لوگ، تو ایک بھی مسکین، ایک بھی یتیم، ایک بھی غریب آدمی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مسلمان دوسرے نظاموں کو پکڑتے ہیں، زکوٰۃ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کاش مسلمان زکوٰۃ کا نظام دنیا میں نافذ کر دیں۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں
زکوٰۃ سسٹم نافذ ہو جائے تو معاشرہ خوشحالیوں سے دوچار ہوگا۔ فرمایا یہ باتیں میں نے تم سے کہی تھی، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تم پھر گئے، بہت تھوڑے کم لوگ اس میں پکے رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم بڑے دھڑلے کے ساتھ اعراض کر گئے میری شریعت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔